بسم اللہ الرحمن الرحیم والغرابۃ کون الکلمۃ وحشیۃ غیر ظاہرۃ المعنی او لا مانوسۃ الاستعمال ولا مانوسۃ الاستعمال۔ بات چل رہی تھی فصاحت کی اور بلاغت کی۔ فصاحت اور بلاغت سے متعلق یہ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی کہ فصاحت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے فصاحت فی المفرد، نمبر 2 فصاحت فی الکلام، نمبر 3 فصاحت فی المتکلم، یعنی فصاحت مفرد، فصاحت کلام اور فصاحت متکلم۔ پھر فصاحت مفرد کی تعریف کی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ فصاحت مفرد یہ ہے کہ مفرد یعنی کلمہ خالی ہو 3 قسم کے عیبوں سے اور ایک ساتھ ان تینوں عیبوں سے خالی ہو۔ نمبر 1 تنافر حروف سے خالی ہو، نمبر 2 غرابت سے خالی ہو، اور نمبر 3 مخالفت قیاس لغوی۔ ان تینوں عیبوں سے ایک ساتھ خالی ہو۔ اور یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ یہ جو 3 عیب ہیں، ان تینوں عیبوں سے خالی ہونا کیوں ضروری ہے۔ چنانچہ وہاں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ جو مفردات ہے، مفرد ہے، اس مفرد کے لیے 3 باتیں اور 3 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ ایک ہے مادہ یعنی اس کے حروف، دوسرے ہے صورت اور صیغہ، تیسرے ہے معنی پر اس کلمے کی دلالت، معنی پر اس کلمے کی دلالت۔ اس لیے ان تینوں قسم کے عیبوں سے بچا ہونا ضروری ہے۔ مادے میں جو عیب پیدا ہوتا ہے، مادے میں جو عیب پیدا کر سکتا ہے، حروف میں جو عیب پیدا کر سکتا ہے، اس عیب کا نام ہے تنافر حروف، اس سے ہی بچا ہوا ہونا ضروری ہے۔ صورت و صیغے میں جو عیب پیدا کر سکتا ہے اس کا نام غرابت ہے، اس سے بھی خالی ہونا ضروری ہے۔ اور معنی پر دلالت میں جو عیب پیدا ہوتا ہے اس عیب کا نام ہے مخالفت قیاس لغوی۔ اس مخالفت قیاس لغوی سے بھی بچا ہوا ہونا اور سالم ہونا مفرد کا ضروری ہے۔ پھر ان تینوں عیبوں کی تفصیل آ رہی تھی اور ان تینوں عیبوں کی تفصیل کرتے ہوئے آپ کے سامنے تنافر حروف کی تفصیل آئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ تنافر حروف یہ ہے کہ اس کو ادا کرنا زبان پر ثقیل ہو جائے، بھاری ہو جائے، ادائیگی دشوار ہو جائے۔ اور ادائیگی کے دشوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس زبان کا لفظ ہے، اگر عربی ہے تو وہ زبان والے، عرب والے، جس زبان کا بھی لفظ ہے اس زبان کے لوگ جن کو ذوق صحیح حاصل ہے، وہ ذوق صحیح والے، اس زبان کے بولنے والے، اس زبان کے لوگ اگر یہ کہہ دیں کہ بھائی اس کلمے کے ادا کرنے میں، اس مفرد کے ادا کرنے میں ثقل ہے، بھاری پن ہے، یہ کلمہ، یہ مفرد ثقیل ہے، تو پھر اس کو ثقیل سمجھا جائے گا۔ والضابطۃ ان کل ما يعده الذوق الصحیح ثقیلا فهو متعسر۔ دیکھیے یہاں پر صفحہ نمبر 15 پر قاعدہ آیا تھا، ان کل ما يعده الذوق الصحیح ثقیلا متعسر النطق فهو متنافر۔ ٹھیک ہے، فهو متنافر، یہ یہاں پر آیا تھا۔ والضابطۃ
ان کل ما یعدہ الذوق الصحیح ثقیلا فهو متنافر، کہ ہر وہ کلمہ کہ جس کو ذوق صحیح والا ثقیل، بھاری اور ادائیگی دشوار سمجھے وہ متنافر ہے، اس میں تنافر ہے. ٹھیک ہے. اب آج دوسرے عیب کا بیان ہے، اور وہ دوسرا عیب ہے غرابت. دوسرا عیب کیا ہے؟ غرابت ہے. یہ یہاں سے غرابت کا بیان شروع ہو رہا ہے. الغرابت کون الکلمۃ وحشیۃ، یہ غرابت کا بیان شروع ہو رہا ہے جہاں ہم نے نشان لگایا ہے، جہاں یہ تیر کا نشان جا رہا ہے، غرابت کا بیان شروع ہو رہا ہے. اس سے بھی مفرد کا خارج ہونا اور خالی ہونا ضروری ہے. غرابت کیا ہے؟ تو غرابت کا مطلب ہے کہ کلمہ وحشی ہو. غرابت کا کیا مطلب ہے؟ کلمہ وحشی ہو، یعنی اپنے معنی موصول ہو پر ظاہر الدلالت نہ ہو. وحشی ہونے کیا مطلب ہے؟ اپنے معنی موصول ہو پر ظاہر الدلالت نہ ہو، یہ ہے وحشی ہونے کا مطلب. چنانچہ غیر ظاہرۃ المعنی کے نیچے لکھا ہوا ہے تفسیر الوحشیت، کہ وحشیتاً کی کیا ہے؟ تفسیر ہے. جس طرح آپ نے جانور دیکھا ہے کہ جانور وحشی ہوتے ہیں، انسان کو دیکھ کے بھاگتے ہیں یا پھر انسان پر حملہ کرتے ہیں، یعنی انسان کے ساتھ مل کر کے وہ رہنا پسند نہیں کرتے، انسان کے ساتھ وہ زندگی گزارتے نہیں ہیں، ایسے جانور کو وحشی کہتے ہیں. اسی طریقے سے جس لفظ کا معنی ظاہر نہیں ہوگا تو آدمی اس کو استعمال بھی نہیں کرے گا، اور جب استعمال نہیں کرے گا تو گویا وہ لفظ بھاگ گیا آدمیوں کے درمیان سے. کون الکلمۃ وحشیۃ غیر ظاہرۃ المعنی. ٹھیک ہے. یہ غرابت کی ایک تفسیر ہے. البتہ ایک اور دوسری تفسیر ہے اولا مانوست الاستعمال یا ولا مانوست الاستعمال. یہ غرابت کی دوسری قسم کا بیان ہے. یا مانوس الاستعمال نہ ہو، یا مانوس الاستعمال نہ ہو، یہ غرابت کی دوسری قسم ہے. یہ کیا ہے؟ غرابت کی دوسری قسم کا بیان ہے کہ دو قسمیں ہیں اصل میں غرابت کی. ایک یہ ہے کہ کلمہ کے معنی ظاہر نہ ہو، یعنی آسانی سے اس کلمے کے معنی کا پتہ نہ چلتا ہو، ذہن اس کلمے کی معنی کی طرف آسانی سے جاتا نہ ہو، آسانی سے ذہن اس کلمے کا جو معنی ہے اس کی طرف نہیں جا پاتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کلمہ کا کیا معنی ہوگا، بلکہ اس کے معنی معلوم کرنے کے لیے لغت کی بڑی بڑی کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اور بڑی بڑی کتابوں کو دیکھنے کے بعد اس کا وہ معنی مل جاتا ہے. یہ ہے غرابت کی پہلی قسم. یہ غرابت کی پہلی قسم. دوسری قسم یہ ہے کہ غیر مانوس الاستعمال ہو. دوسری قسم کیا ہے؟ غیر مانوس الاستعمال ہو. یہ جو یہاں پر ہے وحشیتاً غیر ظاہرۃ المعنی، اور یہ جو دوسرا لفظ آ رہا ہے ولا مانوست الاستعمال، یہ گویا دو قسموں کا بیان ہے. ایک نمبر یہ اور دو نمبر یہ. ایک نمبر کا بیان، یہ ایک نمبر کا بیان، اور یہ والا دو نمبر کا بیان ہے. ظاہر المعنی نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ مانوست الاستعمال نہ ہو. مانوست الاستعمال نہ ہو یعنی خالص عرب کے یہاں کلمہ غیر مستعمل ہے، اور جب کوئی کلمہ عرب والوں کے نزدیک غیر مانوس ہوتا ہے، غیر مستعمل ہوتا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے سبب بعید کی ضرورت پڑتی ہے. سبب بعید کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی وہ لفظ لغت میں ہے ہی نہیں، یعنی وہ لفظ لغت میں ہے ہی نہیں. آپ پھر سے سمجھیے، غرابت کی دو قسمیں ہیں، اور غرابت کی ان دونوں قسموں کو حاشیہ میں بیان بھی کیا گیا ہے.
میں حاشیے کی طرف نشاندہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ دیکھیے حاشیہ نمبر 5، حاشیہ نمبر 5. یہ دیکھیں یہاں پر جو حاشیہ نمبر 5 ہے، اس حاشیہ نمبر 5 میں دیکھیے لکھا ہوا ہے، یہ حاشیہ نمبر 5، یہ یہاں سے حاشیہ نمبر 5 شروع ہو رہا ہے جہاں ہم نے تیر کا نشان لگایا. کیا لکھا ہے؟ اعلم ان الغریب قسمان. یہ جو ہم نے گھیرا بنا دیا، یہاں پر دیکھیے غرابت کی دونوں قسموں کا بیان ہے. ایک کیا ہے؟ وحشی ہو، غیر ظاہر المعنی ہو، معنی اس کا ظاہر نہیں ہے لیکن وہ لفظ پرانی لغت میں تلاش کرنے کے بعد، تتبع کرنے کے بعد، ڈھونڈنے کے بعد مل جاتا ہے، ملتا ہے وہ. اور دوسرا ہے اولا مانوست الاستعمال، مانوس الاستعمال ہے ہی نہیں، عرب العربہ کے نزدیک وہ لفظ استعمال ہوا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ لفظ استعمال ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی لغت کی کسی کتاب میں وہ ملتا ہی نہیں، ملے گا ہی نہیں. جب لغت کی کسی کتاب میں وہ ملتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کا معنی کیا کریں گے ہم؟ اس کا کوئی معنی نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے اب اس کو صحیح کرنے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی سبب بعید، دور کا سبب، دور کی علت، دور کا کوئی معنی ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، اور تلاش کر کے اس کلام کو کسی طرح صحیح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور تو یہ غرابت کی دو قسمیں ہوئی. صحیح سے سمجھیے، اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ جو غیر ظاہرۃ المعنی ہے یہ غرابت کی ایک قسم ہے، اور لامانوست جو استعمال ہے یہ غرابت کی دوسری قسم ہے، یہ غرابت کی دوسری قسم ہے. غیر ظاہر المعنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی ظاہر نہیں ہے لیکن معنی ہے. سمجھیے، اس کا معنی ہے، اگرچہ اس کا معنی کیا نہیں ہے؟ ظاہر نہیں ہے. ظاہر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ کلمہ بھاگا ہوا ہے، وحشی ہے، لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، لوگ وحشت کرتے ہیں اس کو استعمال کرنے سے، عجیب سا لوگوں کو لگتا ہے وہ کلمہ، وہ لفظ استعمال کرنے میں، اسے لوگوں کسے وہ کلمہ بھاگا ہوا ہے. لیکن لغت کی کتاب جب تلاش کرتے ہیں تو وہاں پر وہ کلمہ، وہ لفظ ہمیں مل جاتا ہے. جس چیز کی مثال حاشیہ نمبر جو آپ کو 5 دکھلایا، اس حاشیہ نمبر 5 میں دیکھیے لکھا ہوا ہے تکعکعتم افرنقو. اگلا صفحہ نمبر 17، وہاں پر تکعکعتم افرنقو آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں یہاں پر تکعکعتم افرنقو سے متعلق کچھ نہیں بتا رہا ہوں. آگے یہ لفظ آ رہا ہے، وہیں پر تکعکعتم افرنقو کا معنی وغیرہ بتلایا جائے گا. تو تکعکعتم افرنقو ایسا لفظ ہے کہ لوگ استعمال نہیں کرتے، اس لیے جس نے یہ استعمال کیا لوگ عجیب سوچنے لگے کہ یہ لفظ کہاں سے آ گیا، کون سا نیا معنی پیدا ہوا، کون سا لفظ ہمارے سامنے آیا. ٹھیک ہے، لیکن اس لفظ کو جب لغت میں تلاش کرتے ہیں تو لغت میں اس کا معنی ہمیں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، افرنقو اس کا معنی ہمیں لغت میں مل جاتا ہے. یہ ہے غرابت کی پہلی قسم. غرابت کی دوسری قسم اولا مانوست الاستعمال، یا مانوست الاستعمال نہ ہو. مانوست الاستعمال نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ عرب والے اس کو استعمال کرتے نہیں ہیں. کیوں نہیں کرتے عرب والے استعمال؟ کیونکہ لغت میں وہ لفظ ملتا ہی نہیں، لغت میں وہ لفظ ہے ہی نہیں. لغت میں اس معنی میں جو معنی یہاں بولنے والے نے مراد لیا ہے اس معنی میں وہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا ہے. وہ لفظ جب اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا ہے تو لغت میں ملے گا ہی نہیں. جب لغت میں نہیں ملے گا لیکن کسی نے استعمال کیا ہے، تو کسی نے جب استعمال کیا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں سبب بعید تلاش کرنا پڑے گا، اور سبب بعید تلاش کر کے پھر ہمیں کیا کہتے ہیں، اس کو کسی نہ کسی طرح کچھ جوڑ تاڑ کے کچھ صحیح کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ بیچارہ ایک آدمی جو عقل مند ہے، اچھا بھالا انسان لگتا ہے، اس کا کلمہ، اس کی بولی ہوئی بات بیکار نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ غرابت کی دو قسمیں. ایک ہے وحشی ہو، یعنی ایسا غیر ظاہر ہو کہ اس کا معنی پتہ نہ چلتا ہو لیکن لغت میں تلاش کرنے کے بعد وہ لفظ مل جاتا ہو. اور دوسری قسم یہ ہے کہ وہ غیر مانوس الاستعمال ہے، مانوس الاستعمال نہیں ہے، یعنی لغت میں لفظ ملتا ہی نہیں، وہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا، لغت میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، لغت میں لفظ ہے ہی نہیں. یہاں پر حضرت مصنف
علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مثال دی ہے وہ دوسری قسم کی مثال ہے. وہ کیا ہے؟ دوسری قسم کی مثال. یہاں مثال دی ہے شارح نے، ماتن علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے، فاحمن و مرسنن مسرجہ، یہ ہے مقلتا و حاجبا مزججہ. شعر بعد میں سمجھیں گے، پہلے ہمارا جو مدعا ہے، جو ہماری مثال ہے، اس کو سمجھیے. وہ لفظ ہے مسرجن. اور لفظ کیا ہے؟ مسرجن. لفظ کیا ہے؟ مسرجن. تو مسرجن کے معنی، یہ جو مسرجن کا لفظ آ رہا ہے اسی کو یہاں پر کہا ہے نحو مسرجن فی قول ابن الحجاج فاہمن و مرسنن مسرجن. تو یہ شعر میں ایک لفظ آ رہا ہے مسرج. کیا لفظ آ رہا ہے؟ مسرج. غیر مانوس الاستعمال ہے. اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، اور غیر مانوس الاستعمال ہونے کی وجہ سے یہ لغت ملتا نہیں ہے. اس معنی میں یہ لغت نہیں ملتا ہے. اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے سبب بعید کی ضرورت ہے، اور وہ اس طور پر ہے کہ مسرج کے معنی یہ کہیں گے کہ مسرج کا مطلب ہے کہ سریجی تلوار کی طرح چمکدار ناک. سریجی تلوار کی طرح کیا ہے؟ چمکدار ناک. باریک ہونا، سیدھا ہونا، چمکدار ہونا کے معنی کلمہ مسرجن کا چونکہ عرب کے یہاں استعمال نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں کہ وہ ناک باریک بھی ہے، وہ ناک سیدھی بھی ہے، اور وہ ناک چمکدار بھی ہے، تو مسرجن اس معنی میں عرب والوں کے یہاں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ استعمال نہیں ہوتا ہے تو لغت میں بھی اس معنی میں یہ لفظ ہمیں نہیں ملے گا. یہ لفظ ملے گا تو لغت میں، یہ لفظ لغت میں ہے لیکن اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں شاعر نے استعمال کیا ہے. چونکہ مسرجن کو انفن کی صفت بنا ہے. انفن کے معنی ناک ہے، تو یہاں پر ناک میں عامتاً خوبصورتی کے لیے 3 صفت پائی جاتی. ناک باریک ہو، پتلی ہو، سیدھی ناک ہو، اور چمکدار ناک ہو. اس معنی میں مسرجن لغت میں استعمال نہیں کیا گیا ہے، یعنی لغت میں لفظ نہیں ملتا ہے، اور شاعر نے مسرجن کے اس معنی میں استعمال کر لیا تو لغت میں نہیں ملے گا. اس لیے دور سے ایک سبب اختیار کرنا پڑا اور یہ کہنا پڑا کہ شاعر اپنی محبوبہ کی ناک کو سریجی آدمی کی تلوار کے ساتھ یا چراغ کے ساتھ تشبیہ دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کہنا پڑا کہ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے سریج، جو تلوار بناتا ہے، تلوار تیار کرتا ہے. جو کیا کرتا ہے؟ تلوار بناتا ہے، تلوار تیار کرتا ہے. اس کی طرف یہ کیا ہے؟ منسوب ہے. اس کی طرف کیا ہے؟ یہ منسوب ہے کہ جس طرح اس کی تلوار چمکدار ہوتی ہے، سیدھی ہوتی ہے، باریک ہوتی ہے، اسی طرح میری محبوبہ کی ناک بھی چمکدار ہے، سیدھی اور باریک ہے. جیسے کہ سریجی تلوار، سریج نامی آدمی کی تلوار. سمجھ رہے ہیں؟ یہ یا اس کو تشبیہ دی گئی ہے چراغ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ چراغ کے ساتھ. کہ جس طرح چراغ چمکتا ہے اسی طرح میری محبوبہ کی ناک چمک رہی ہے. رات کا اندھیرا ہو، چراغ جلاؤ تو ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، لیکن چراغ کی روشنی سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ چراغ جل رہا ہے اور روشنی ہو رہی ہوتی ہے. میری محبوبہ کی ناک بھی ایسی حسین و جمیل ہے کہ جس طرح سے چراغ میں روشنی چمکتی ہے اسی طرح میری محبوبہ کی ناک بھی چمکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو یہ ہے مسرج. یہ کیا ہے؟ مسرج.
امید کے باعث آئی ہوگی۔ حاصل یہ ہے کہ مسرج کا لفظ جو شاعر نے اپنے شعر میں استعمال کیا ہے اس میں غرابت کی دوسری قسم ہے، اور غرابت کی پہلی قسم کی مثال مصنف نے نہیں دی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس شعر کو سمجھیے۔ مکمل شعر اس طرح ہے، مکمل شعر، پورا شعر اس طریقے سے ہے: ازمان ابدت واضحا مفلجا اغر براقا طرفا ابرجا مقلتا وحاجبا مزججا وفاحما ومرسنا مسرجا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ پورا شعر اس طریقے سے۔ ازمان ان کی محبوبہ کا نام ہے۔ حاشیے میں یہ شعر لکھا ہوا نہیں ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے تکمیل الامانی، انہوں نے ان اشعار کو نقل کیا ہے۔ میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، دیکھیے: ازمان ابدت واضحا مفلجا، یہ ہے واضحا مفلجا، یہ پہلا مصرع ہے، ازمان ابدت واضحا مفلجا۔ دوسرا مصرع ہے اغر براقن، یہ ہے اغر براقن، قاف الف دو زبر قن، اغر براقن، وطرفن ابرجا، وطرفن ابرجا۔ چونکہ قلم نہیں ہے، ہاتھ سے لکھنا پڑ رہا ہے، اس لیے کیا کہتے ہیں اس طریقے سے موٹا موٹا بڑا بڑا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ازمان ابدت واضحا مفلجا اغر براقن طرفا ابرجا، یہ پورا شعر ہے۔ ازمان ان کی محبوبہ کا نام ہے، یہ جو ازمان ہے، ازمان نے ابدت ظاہر کیا، واضحا مفلجا، واضحا سے مراد ہے سنن واضحا، واضح دانت، واضح دانت، مفلجا در حالانکہ مفلج ہے۔ مفلج کیا مطلب ہے؟ دانتوں کے درمیان دوری ہے۔ ٹھیک ہے، تب کیا پوری عبارت ہوگی؟ ازمان و ابدت سنن واضحا مفلجا، ازمان میری محبوبہ ازمان نے واضح اور کشادہ دانت ظاہر کیے، اغر براقن، اگر کے معنی سفید، سفید، اور بریق کے معنی کیا ہے؟ چمکدار۔ وہ دانت سفید ہے اور چمکدار ہے، دانت سفید بھی ہے چمکدار بھی ہے۔ وطرفن ابرجا، طرفن ابرجا، طرفن کے معنی طرف کے معنی آنکھ، یہ طرف جو یہاں پر آ رہا ہے اس طرف، طرف کے معنی کیا؟ آنکھ۔ وطرفن ابرجا، طرف کے معنی آنکھ، اور ابرج، ابرج کے معنی ہے وسیع، بڑی آنکھ۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ طرفن ابرجا، بڑی آنکھ۔ ازمان و ابدت میری محبوبہ ازمان نے واضح کشادہ دانت ظاہر کیے، واضح کشادہ دانت ظاہر کیے، اور کیا کیا؟ اغر براقن طرفن ابرجا، دو دانت سفید ہیں چمکدار ہے، و طرفن ابرجا، اور بڑی بڑی آنکھیں ظاہر کی، اور کیا کیا؟ بڑی بڑی آنکھیں ظاہر کی۔ اس کے بعد کتاب میں شعر آ رہا ہے: ومقلتا وحاجبا مزججا مفاحما ومرسنا مسترجا۔ اس کا ترجمہ اب آپ کتاب میں دیکھیں گے، اس کا ترجمہ کہاں سے دیکھیں گے؟ آپ کتاب میں دیکھیں گے۔ چلیے میں شعر کا ترجمہ کرا دیتا ہوں۔ مقلتاً، نیچے دیکھیں بین سطور میں لکھا ملے گا بیاض العین، یہ دیکھیں مقلتاً لکھا ہوا ہے، بیاض العین مع سوادھا، آنکھوں کی پتلی۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ آنکھوں کی پتلی جس میں سفیدی بھی ہو اور سیاہی بھی ہو۔ اور حاجب، حاجب مزججہ، حاجب کہنا بھویں، اور مزججہ باریک لمبا، یعنی بھویں باریک ہو، اور باریک ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہو؟ وہ بھویں لمبی بھی ہو، کیا ہو؟ لمبی بھی ہو۔ فاہمن، کالے بال جو کوئلے کی طرح ہو۔ مرسنن، انفن، مرسن کے معنی کہ انفن ناک، مسرجہ سرجی تلوار کی طرح۔ ٹھیک ہے، امید کے بعد سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو اس پورے شعر میں جو شعر آپ کو بتلایا گیا، ہماری مثال پورا شعر نہیں ہے،
بلکہ ہمارے قاعدہ، ہمارا جو عیب یہاں پر ہے، جس عیب سے کلمے کا خالی ہونا ضروری ہے وہ ہے غرابت۔ اور غرابت کی مثال یہ پورا شعر نہیں ہے، بلکہ شعر میں آنے والا لفظ مسرجن وہ ہماری کیا ہے، مثال ہے۔ اچھا، اس شعر کا شاعر ہے جس کا نام بھی ذکر کیا ہے، فی قول ابن العجاج، یہ ابن العجاج یہ کیا ہے، شاعر کا نام ہے۔ بین السطور میں آپ دیکھیے کہ ابن العجاج کا نام لکھا ہوا ہے روبہ بن عبداللہ۔ کون؟ روبہ بن عبداللہ۔ یہ بین السطور میں دیکھیے پر نام لکھا ہوا ہے، جہاں ہم نے وہ کیا کہتے ہیں چوکور گھیرا سا بنا دیا، روبہ بن عبداللہ۔ یہ روبہ بن عبداللہ جو ہے اس شعر کا شاعر ہے، اس شعر کا کہنے والا ہے۔ اب آپ یہاں تک ترجمہ دیکھیے۔ والغرابت، اور غرابت، کون الکلمت، کلمے کا ہونا، وحشیتاً وحشی، یعنی غیر ظاہرۃ معنی ظاہر نہ ہو، غیر ظاہر المعنی ہو، ولا مانوست الاستعمال، اور مانوست الاستعمال بھی نہ ہو، جیسے نحو، جیسے مسرج، لفظ مسرج، فی قول ابن العجاج، عجاج شاعر کے قول میں، شعر، ومقلتا وحاجبا مزججا، ظاہر کیا آنکھیں جو کالی، جس میں کالا پن اور سفیدی ہے، وحاجبا مزججا، اور باریک بھویں، لمبی باریک بھویں، مزججہ اے مدققہ، مطولہ، وہی تر مدققاً باریک اور مطولہ لمبی، وفاہمن، اور کالے بال، کالفہمی کوئلے کی طرح، ومرسنن، اور ناک، مسرجن اے کالسیف سریجی، سیف سریجی کی طرح، فی الدقتی، پتلے ہونے میں، والاستوا، اور سیدھا ہونے میں، وسریجن، اور سریج اسم قین، کیا ہے، قین کا اسم، قین کا، حداد کا، آہنگر کا، لوہار کا نام ہے، ینسب الیہ السیوف، کہ جس کی طرف تلواریں منسوب کی جاتی ہیں، او کالسراجی، یا چراغ کی طرح ہے، فی البریق واللمعان، بریق لمعان دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اسی لیے لمعان کے نیچے دیکھیے بنایا ہوا ہے عطف تفسیری، کہ لمعان بریق کا عطف تفسیری ہے، یعنی بریق اور لمعان دونوں کا ایک ہی معنی ہے، دونوں کا کیا ہے، ایک ہی معنی ہے، چمکنا، او کالسراج فی البریق واللمعان، یا چراغ کی طرح ہے چمکنے میں، کس میں، چمکنے میں۔ بین السطور پہ آپ نگاہ رکھیے تو دیکھیے بین السطور میں آپ کو ایک بات اور ملے گی لکھی ہوئی، وہ بات یہ ہے کہ مسرجن کا لفظ غرابت کی مثال ہے، غرابت کی دوسری قسم کی مثال ہے، اور غرابت کی جو دوسری قسم کی مثال ہے، تو مسرجن غرابت کی جس دوسری قسم کی مثال ہے، یعنی غرابت کا لفظ لغت میں اس معنی ملتا نہیں ہے، تو پھر اس کو صحیح کرنے کے لیے سبب بعید کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو دو سبب بعید یہاں پر بیان کیا گیا ہے، ایک یہ کہ یہ مسرجن کو تشبیہ دی گئی ہے، انف کو تشبیہ دی گئی ہے سیف سراجی کے ساتھ یا چراغ کے ساتھ، تو سیف سراجی کے ساتھ تشبیہ دینے والا قول کس کا ہے، وہ دیکھیے بین السطور میں آپ کو لکھا ملے گا، حادت تفسیر لابن درید، کہ یہ تفسیر ابن درید کی ہے، یعنی حضرت علامہ ابن درید رحمۃ اللہ علیہ نے سیف سریجی کے ساتھ مسرجن، انفن مسرجن کو کیا ہے، تشبیہ دی ہے، اور کالسراج فی البریق واللمعان، یعنی چراغ کے ساتھ تشبیہ دی ہے چمکنے میں، یہ تفسیر حضرت علامہ ابن سیدہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ دیکھیے بین السطور میں لکھا ہوا ہے حادت تفسیر لابن سیدہ۔ ٹھیک ہے، یہاں بات ختم ہو گئی، اب آگے ایک اشکال ہے، اور پھر اس اشکال کا جواب ہے، اور وہ عبارت ہے فَإِن قُلْتَ سے اشکال ہے۔ معترض کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ مسرج کو سرج اللہ وجہہ باب تفعیل سے
اسم مفعول مان لیں تو مسرج کیا ہو جائے گا؟ اسم مفعول ہو جائے گا، جس کے معنی ہوں گے منور ہونا، روشن ہونا۔ تو اس صورت میں یہ لفظ اب لغت میں مل جائے گا، سورجی تلوار یا چراغ کے ساتھ تشبیہ دینی نہیں پڑے گی، اور یہ لفظ پھر غرابت سے خالی ہو جائے گا، اور شعر بالکل کیا ہو جائے گا؟ فصیح ہو جائے گا، جس میں کسی قسم کی کوئی اب غرابت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہی دیکھو یہاں پر کہا ہے سرج اللہ وجہہ سے اسم مفعول کیوں نہیں بنایا، جس کے معنی کیا ہوگا؟ منور اور روشن ہونا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ اشکال کیا ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں، جواب کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ بھائی سرج اللہ وجہہ، جس کے معنی بہج اور حسنہ ہے، یہ لفظ اس معنی میں لغت میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اگر یہ پایا جاتا تب تو اس مفعول بن جاتا، تب تو اس میں غرابت ہوتی ہی نہیں ہے، پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ جب نہیں پایا جاتا ہے تو آپ اس معنی میں کیوں کر لیں گے؟ آپ اس معنی میں کر کے یہ گویا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ شاعر نے استعمال کر تو لیا ہے، لیکن شاعر کے اس استعمال کو اب صحیح کرنے کے لیے ہم اس کو اسم مفعول بنائے سرج اللہ وجہہ سے، یہی تو کہیں گے آپ۔ جب سرج اللہ وجہہ سے اس کو اسم مفعول بنائیں گے تو پھر یہ مستحدث اور مولد ہوگا۔ یہ دیکھیے مستحدث اور مولد ہوگا، یعنی اس کو بعد والوں کا تیار شدہ سمجھا جائے گا، کہ بعد والوں نے سراج سے اس لفظ کو تیار کر لیا، اخذ کر لیا، بنا لیا اور مسرج مان لیا، جس کے معنی منور کے ہیں، اور منور کے معنی میں اس کو استعمال کر لیا۔ یہی تو آپ کہیں گے، کیونکہ لغت میں تو پہلے سے ہے نہیں، وہ لغت والوں نے پہلے اس معنی میں لکھا نہیں۔ جب اس معنی میں نہیں لکھا تو آپ یہی کہیں گے کہ بعد والوں نے اس کو تیار کیا ہے، اور بعد والوں نے تیار کب کیا ہے؟ شعر لکھ دینے کے بعد، کیونکہ جب شعر لکھ دیا گیا اور شعر لکھنے کے بعد یہ لفظ ہمارے سامنے آیا، تب کہا کہ نہیں بھائی اس کو ہم اسم مفعول مانتے ہیں سرج اللہ وجہہ، جس کے معنی بہج اور حسن ہو، اس سے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیے، آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ گویا یہ لغت ابھی نہیں تیار ہوئی۔ کب تیار ہوئی یہ لغت؟ شعر لکھ دینے کے بعد۔ شاعر نے جب شعر کہا اور وہ لفظ لغت میں نہیں ملا، تب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ایک نئی لغت تیار کرو، اور نئی لغت تیار، اسی کہیں گے مستحدث اور مولد۔ ٹھیک ہے، تو نئی لغت آپ نے تیار کی، اور نئی لغت تیار کر کے اب کہہ رہے ہیں کہ اسم مفعول ہے، اسی کو بولتے ہیں کیا؟ مستحدث اور مولد۔ کیا؟ مستحدث اور مولد۔ اب جب نئی لغت تیار ہو رہی ہے تو اب آپ کہیں کہ نہیں لغت میں تو اس معنی میں ابھی ہم پایا گیا، تو بھائی دیکھیے شاعر نے شعر پہلے لکھا، شاعر نے شعر پہلے لکھا، اور اس لغت کو تیار کر رہے ہیں، مستحدث اور مولد کر رہے ہیں بعد میں، تو پہلے جو لفظ استعمال ہو چکا اس کو بعد میں آنے والی لغت کے ساتھ لاحق نہیں کر سکتے، جوڑ نہیں سکتے۔ سمجھے؟ امید کے بات صحیح میں آئی ہوگی، اور میں آپ کو سمجھانے میں شاید کامیاب ہوا ہوں۔ دیکھیے یہ جو کیا کہتے ہیں شاعر ہے ابن الحجاج، شاعر نے لفظ استعمال کر لیا۔ ارے بھائی جب استعمال کیا تبھی تو آپ کی آنکھیں پھوٹی کہ بھائی مسرج لغت میں اس معنی میں بہج اور حسن ہو کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، نہیں ہوا ہے، لغت میں لفظ نہیں مل رہا ہے۔ تب آپ نے سوچا کیا کریں؟ آپ نے کہا نہیں اس کو اسم مفعول مانو، گویا ایک نئی لغت تیار کرو۔ تو آپ گویا ابھی ایک نئی لغت تیار کر رہے ہیں، جس کا معنی ہوگا منور کرنا، بہج و حسن و منور کرنا، روشن کرنا۔ ٹھیک ہے، تو جو لغت بعد میں تیار ہو رہی ہے مستحدث اور مولد ہے، اور وہ لفظ پہلے استعمال کر لیا گیا ہے، تو پہلے استعمال شدہ کو قاعدہ یہ ہے کہ بعد میں آنے والی لغت کے ساتھ کیا نہیں کر سکتے؟ لاحق نہیں کر سکتے، جوڑ نہیں سکتے۔ تو جس وقت یہ شعر استعمال ہوا اس وقت یہ لغت تھی نہیں، اور جس وقت یہ لغت آپ نے تیار کی مستحدث اور مولد بنایا، سمجھ رہے، اس وقت مسرج استعمال ہو ہی نہیں رہا ہے، اس کے بعد ہو ہی نہیں رہا ہے، نہ اس وقت ہو رہا ہے نہ اس کے بعد ہو رہا ہے، وہ تو پہلے ہو چکا ہے۔ اور سابق کو
لاحق کے ساتھ لائق نہیں کیا جا سکتا، جو پہلے ہو چکا اس کو بعد والے کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو بعد والے کو نہیں جوڑا جا سکتا۔ مثلا آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا اس کو چھوڑ دیجیے، آپ یہی نئی تازہ مثال لے لیجیے۔ آپ میں سے اکثر وہ ہیں، بلکہ سبھی وہ ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے طلبہ ہیں اور جو ہمارے لوگ وہ اگر اس کو سن رہے ہیں باہر، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو وہ نہیں ہوں گے جو میں بول رہا ہوں۔ شیخ الحدیث حضرت محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میں نے بخاری پڑھی ہے، یہاں آپ لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں جو میری اس تقریر کو بعد والے سننے، کچھ جو باہر سننے والے ہیں وہ نہیں، یہ جو میرے سامنے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی نے ان کو دیکھا نہیں ہے، تو وہ کیا ہو گئے؟ سابق ہو گئے۔ اور یہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے طلبہ ہیں، یہ کیا ہو گئے؟ لاحق ہو گئے، بعد میں آنے والے ہو گئے، متاخر ہو گئے۔ اب یہ کہو کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو عربی پنجم کے بیٹھے ہوئے سن 2026 1447 48 والے طلبہ ہیں، ان کا جوتا پہنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طالب علم نے ان کو جوتا دیا تھا اور حضرت نے ان کا جوتا استعمال کیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسا ہی یہ ہوا ہے کہ شاید ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ نے جوتا خریدا تھا اور وہ جوتا ان کا رکھا ہوا ملا پنجم کے طلبہ کو، اور پنجم کے طلبہ نے جوتا استعمال کیا، وہ دیکھا، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنجم کے طلبہ کا جوتا پہنے، جوتا دیکھے، ان سے جوتا لے، کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سابق ہے۔ ارے پنجم کے طلبہ جو ابھی سن 2026 میں ہے، 1447 ہجری میں ہے، 48 ہجری میں ہے، یہ بعد کے ہے، یہ ان کا جوتا وہ کیسے پہنیں گے؟ اسی طریقے سے مستحدث اور مولد کا مطلب ہے کہ آپ یہ لغت ابھی تیار کر رہے ہیں، اور جب یہ لغت آپ ابھی تیار کر رہے ہیں تو اس لغت سے لفظ پہلے کیسے استعمال ہو گیا؟ لفظ اس لغت سے پہلے استعمال نہیں ہو سکتا ہے، لغت پہلے تیار ہوگی پھر لفظ استعمال ہوگا۔ اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابن العجاز شاعر کے شعر میں جو لفظ مسرج آیا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس مفعول ہے جو ابھی میں لغت تیار کر رہا ہوں۔ کیسے؟ تم تو ابھی لغت تیار کر رہے ہو اور وہ تو بہت پہلے ہے، وہ کیسے تمہاری ابھی کی لغت تیار کردہ کو استعمال کر لیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے مستحدث اور مولد بن جائے گا، اور سابق کو لاحق کے ساتھ جوڑ کر کے جوڑا نہیں جا سکتا۔ اس لیے مستحدث اور مولد بھی یا تو ہونے کا احتمال تھا، وہ بھی صحیح نہیں ہوا، تو پھر آپ کو یہی ماننا پڑے گا کہ اس میں کیا ہے؟ غرابت ہے۔ اس میں پھر کیا ہے؟ غرابت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ غرابت ہے۔ امید کے بعد سمجھ آئی ہوگی۔ اب آپ ترجمہ دیکھیے۔ فَإِن قُلْتَ، اگر تم کہو لِمَ لَمْ يَجْعَلُوهُ اسم مفعول، کہ کیوں نہیں بنایا آپ نے اس کو اسم مفعول، سرج اللہ وجہہ سے۔ اب اس سرج اللہ وجہہ کیا معنی ہوگا؟ اے بہجہ وحسنہ، یعنی اس کو چمکایا اور حسین بنایا، منور کیا۔ قلت، میں کہوں گا، لاحتمالی، کیونکہ احتمال ہے، ان یکون مستحدثا و مؤلدا، کہ یہ مستحدث ہو مؤلد۔ مستحدث اور مؤلد میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا، بعد میں تیار شدہ، ابھی تیار شدہ لغت۔ من السراج، کہ وہ سراج سے مستحدث اور مؤلد ہو، او یکون من باب الغرابت ایضا، یا ہو یہ باب غرابت سے بھی۔ یا تو مستحدث و مولد مانو تب بھی صحیح نہیں ہوگا، مستحدث و مولد نہیں مانتے ہو تو پھر اس میں کیا آ جائے گی؟ غرابت آ جائے گی، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ غریب ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ غریب ہو جائے گا۔ امید کے بعد سمجھ میں آئی ہوگی۔ والمخالفت، یہ یہاں سے والمخالفت ان تکون الکلمۃ علی خلاف قانون المفردات، بالکل آسان ہے، زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ زیادہ مشکل مخالفت، مخالفت قیاس لغوی۔ یہ دیکھیے بات اصل میں چل رہی تھی یہ کہ مفرد اور کلمہ کے فصیح ہونے کے لیے
کلمہ کا 3 عیبوں سے خالی ہونا، بچاؤ ہونا ضروری ہے۔ تنافر حروف بتلا دیا گیا، تنافر حروف کی مثال آئی، مشتزرات۔ دوسرا عیب غرابت، پھر غرابت کی 2 قسمیں تھی، دوسری قسم غرابت کی دوسری قسم کی مثال آئی، وہ غرابت کی دوسری قسم تھی جس کی مثال آئی مسرج۔ اب یہاں سے تیسرا عیب کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ تیسرا عیب ہے مخالفت قیاس لغوی۔ مخالفت قیاس لغوی، مخالفت قیاس لغوی تیسرا عیب ہے۔ مخالفت قیاس لغوی کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ الفاظ موضوعہ مفردہ کے قانون کے خلاف ہو، یعنی لغت تیار کرنے والے نے، واضح نے جب لفظ وضع کیا ہے، واضح نے جب لفظ تیار کیا ہے، لغت والے نے لغت میں جب لفظ لکھا ہے تو اس وقت لکھتے وقت لفظ کو جس طرح لغت میں وضع کیا ہے اس کے خلاف لفظ استعمال کرنا، یہ کیا کہتے ہیں، مفردات الفاظ موضوعہ کے قانون کے خلاف استعمال کرنا ہوگا، چاہے صرف کے قاعدے کے مطابق ہو یا صرف کے قاعدے کے خلاف ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ کلمہ صرفی کے موافق ہو یا کلمہ صرفی کے خلاف ہو، کچھ بھی ہو، لیکن واضح لغت نے لفظ کو جس طرح وضع کیا ہے اس طرح اگر لفظ استعمال کیا گیا تو اس میں مخالفت قیاس لغوی نہیں ہے، اور اگر واضح سے جس طرح ثابت ہے اس وضع کے خلاف استعمال کیا گیا، چاہے صرفی قاعدے کے مطابق ہو، کیا نہیں ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں، اس میں مخالفت پائی جائے گی۔ نہیں، اگر صرفی قاعدے کے مطابق ہے لیکن لغوی قاعدے کے خلاف ہے، مخالفت قیاس لغوی ہے۔ صرفی قاعدے کے کیا کہتے ہیں مطابق نہیں ہے لیکن لغوی قاعدے کے مطابق ہے تو اسے مخالفت قیاس لغوی نہیں ہے، اس عیب سے کلمہ خالی ہے۔ چنانچہ دیکھیے، ایک لفظ ہے قامہ تعلیل کے ساتھ، ایک لفظ ہے مد ادغام کے ساتھ، یہ دونوں صرفی قاعدے کے مطابق بھی ہے، اس میں تعلیل ہوئی ہے، ادغام ہوا ہے، اور یہ دونوں کیا کہتے ہیں واضح سے بھی یعنی لغت میں بھی اسی طرح ملتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ صرفی قاعدے کے مخالف ہو لیکن لغوی قاعدے کے مطابق ہو، اس کی کئی ساری مثالیں کتاب میں آ رہی ہیں، آپ سمجھیے، میں آپ کو پھر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، دھیان دیجیے، توجہ کیجیے۔ یہ دیکھیے، ایک ہے صرفی قاعدہ جو آپ علم الصیغہ، درس علم الصیغہ وغیرہ میں پڑھتے ہیں، معطل کے 26 قاعدے پڑھتے ہیں، محموز کے آپ کیا کہتے ہیں تقریباً 9-10 قاعدے پڑھتے ہیں، باب افتعال کے 3-4 قاعدے پڑھتے ہیں، وہ قاعدے پڑھتے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں؟ تو صرفی قاعدے کے مطابق ہے یا نہیں ہے وہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لغت والے نے لفظ کو جس طرح وضع کیا ہے لغوی قاعدے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر لغوی قاعدے کے خلاف ہے تو مخالفت قیاس لغوی ہے، اور اگر لغوی قاعدے کے خلاف نہیں ہے بلکہ لغوی قاعدے کے مطابق ہے تو چاہے صرفی قاعدے کے مطابق ہو یا مخالف ہو، وہ کیا ہے، مخالفت قیاس لغوی ہے، اور اگر لغوی قاعدے کے مطابق ہے تو مخالفت قیاس لغوی اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کو کہا ہے کہ مفردات الفاظ موضوعہ، الفاظ موضوعہ کے مفردات یعنی الفاظ کے وضع کرنے کے جو قانون ہیں، مفردات الفاظ کے وضع کرنے کے جو قانون ہیں اس کے خلاف ہو تو وہ کیا ہے، مخالفت قیاس لغوی ہے، یعنی واضح سے، اسی کو آگے کہا ہے، یعنی واضح سے جس طرح ثابت ہے اس کے خلاف لفظ استعمال کیا گیا ہو، پھر کیا ہے وہ، اس میں مخالفت قیاس لغوی۔ چلیے، مخالفت قیاس لغوی کی مثال دی الاجلل، کیا مثال دی ہے، اجلل۔ پورا شعر اس طرح ہے، الحمدللہ العلی الاجلل الواحد الفرد القدیم الاول انت ملک الناس ربا انت ملک الناس ربا فاقبلی ثم الصلاۃ علی النبی الافضل۔ یہ پورا شعر ہے، اس 4 مصروں میں پہلا والا جو مصرع آ رہا ہے الحمدللہ العلی الاجلل، یہ اجلل میں مخالفت قیاس لغوی ہے۔ آپ لغت کھول کر کے دیکھیے،
تو یہ کیا کہتے ہیں لغوی قاعدے کے بھی خلاف ہے. لغت میں اجلل آپ کو نہیں ملے گا، لغت میں اجل ملے گا. اور آپ صرفی قاعدہ دیکھیں تو صرفی قاعدے کے بھی خلاف ہے. صرفی قاعدہ یہ ہے کہ اجل ہونا چاہیے، کیونکہ ایک حرف کا ایک جنس کا دو حرف جب جمع ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے، اس کو ادغام کرنا ہے، اور یہاں پھر ادغام نہیں ہوا ہے. اجلل بفک الادغام. ٹھیک ہے، بس میں اب ترجمہ کر رہا ہوں، غور سے دیکھیے. والمخالفت، اور مخالفت، ان تکون الکلمۃ، کہ ہو کلمہ، کہ ہو کلمہ، علی خلاف قانونی مفردات الالفاظ الموضوعۃ، الفاظ موضوعہ کے مفردات کے قانون کے خلاف. کیا مطلب ہے الفاظ مفردات قانون کے خلاف؟ اعنی علی خلاف ما ثبت، یعنی ہو اس کے خلاف جو ثابت ہے، عن الواضع، واضح سے، واضح سے جس طرح ثابت ہے اس کے خلاف ہو. جیسے الاجلل بفک الادغام، ادغام ختم کے ساتھ، ادغام کے بغیر. فی قولہ، شاعر کے شعر، الحمدللہ العلی الاجلل میں، الحمدللہ العلی الاجلل میں، والقیاس الاجل، اور قیاس تھا، قاعدہ تھا اجل. قیاس اور قاعدہ کیا تھا؟ اجل. کہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اجل ہونا چاہیے تھا، اجللو نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اب آگے کچھ وہ الفاظ ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں مخالفت قیاس لغوی نہیں ہے بلکہ لغت کے قاعدے کے مطابق ہے، لیکن صرفی قاعدے کے خلاف ہے. لیکن کیا ہے؟ صرفی قاعدے کے خلاف ہے. ان میں سے ایک مثال ہے آلن. ان میں سے ایک مثال کیا ہے؟ آلن. دیکھیے آلن پر حاشیہ نمبر 3 لگا ہوا ہے. دیکھیے غور کیجیے، آلن پہ لکھا ہوا ہے کہ المراد بالقانون ہا ہونا ما عن الواضح سواء اقتضاء القانون تصریفی اولا. دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے حاشیہ نمبر 2 3، سمجھ رہے ہیں یہاں پر. اب حاشیہ نمبر 3 میں آئیے، اور حاشیہ نمبر 3، یہ حاشیہ نمبر 3 ہے. یہاں پر یہ دیکھیے حاشیہ نمبر 3، اس حاشیہ نمبر 3 میں دیکھیے لکھا ہوا ہے، ہر ایک کی تفصیل دی ہے. میں وہیں دیکھ کر کے آپ کو حاشیہ نمبر 3 ہی سے بتا رہا ہوں. آلن وماء ہے لکھا ہوا، کہنا ہے وہ آلن وماء تفریون علی قولہ اعنی علی خلاف ما ثبت عن الواضح. سمجھ رہے ہیں؟ واضح کے خلاف استعمال ہوا ہو تو وہ کیا ہے؟ اس میں مخالفت قیاس لغوی ہے. اور اگر واضح کے خلاف استعمال نہیں ہوا ہے تو اس میں مخالفت قیاس لغوی نہیں ہے، چاہے صرفی قاعدے کے خلاف ہو. چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ آتا ہے آلن، دیکھیے لکھا ہوا ہے لأن اصل آل اہل و اصل ما مو. حاشیہ میں دیکھیے، یا اس لیے کہ آل کی اصل اہل ہے اور ماؤن کی اصل موہون ہے. ابدلت الہاء فیہما، دونوں میں ہا کو بدل دیا گیا. کس سے بدل دیا گیا؟ حمزتن، حمزہ سے. تو حمزہ سے ہا کو بدلنا لغت میں تو ہے لیکن فن صرف میں نہیں ہے، قیاس کے مطابق ہے، یعنی لغوی قاعدے کے مطابق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ واضح سے اسی طرح ثابت ہے لیکن صرفی قاعدے کے خلاف ہے. دیکھیے حاشیے میں کیا کہتے ہیں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آلن اور ماؤن اسی طریقے سے لغت میں لکھا ہوا ہے، لغت سے یہ اسی طرح کیا ہے؟ ثابت ہے. اس لیے آلن اور ماؤن کیا ہوں گے؟ فصیح ہوں گے، یعنی اس سے مخالفت قیاس لغوی نہیں ہے، اگرچہ اس میں مخالفت قیاس صرفی ہے. صرفی قاعدے کے یہ کیا ہے؟ خلاف ہے، کیونکہ صرفی قاعدے میں ہا کو حمزہ سے بدلا نہیں جاتا ہے، ہا کو حمزہ سے نہیں بدلا جاتا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ابا یا ابا. دیکھیے حاشیہ نمبر 4، جہاں میں نے دیکھیے نشان لگا دیا حاشیہ نمبر 4، اس حاشیہ نمبر 4 میں دیکھیے کیا لکھا ہے؟ اے بفتح البا، ابا یا ابا، با کے فتح کے ساتھ.
مضارع میں بھی. والقیاس کسرہ، اور قیاس کیا ہے؟ کسرہ کے ساتھ. یہ ہے قیاس کیا ہے؟ کسرہ کے ساتھ. قیاس ہی کہتا ہے کہ کسرہ ہونا چاہیے. لأن فعل بفتح العين لا يأتي مضارع ولا يفعل بالفتح. ہے ہاشم لکھا ہوا؟ اس لیے کہ ابا کا مضارع مفتوح العین اب آتا نہیں ہے، مگر اسی وقت آتا ہے جب کہ کیا کہتے ہیں اس کے عین یا لام کلم حرف حلقی ہو. عین یا لام کلمہ میں حرف حلقی، یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس کے عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو، جیسے کہ سأل اور نفع. تو یہاں حرف حلقی نہیں ہے، پھر بھی یا ابا باب فتحہ سے استعمال ہوا ہے. تو یہ صرف کے قاعدے کے خلاف ہے لیکن لغت کے قاعدے کے مطابق ہے. عبیر یا عورو، دیکھیے حاشیہ نمبر 5 پہ آئیے آپ. حاشیہ نمبر 5 دیکھیے، میں سب کچھ آپ کو وہیں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں. حاشیہ نمبر 5 ہی پر بالکل آپ نگاہ رکھیے. دیکھیے حاشیہ نمبر 5 میں یہ جو یہاں میں نے نشان لگا دیا، یہ یہاں پر حاشیہ نمبر 5 دیکھیں یہاں شروع ہو رہا ہے، یہ حاشیہ نمبر 5 ہے. اس حاشیہ نمبر 5 میں دیکھیے لکھا ہوا ہے عبیر یا عبرو اے فالقیاس فیہما عار یعارو. دیکھیے عاویرا وا متحرک ما قل مفتوح، واو الف سے بدل دینا چاہیے تھا، آرا یعارو ہونا چاہیے تھا، لیکن آرا یعارو نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عبیر یا عبرو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ واضح سے اسی طرح ثابت ہے، اگرچہ یہ صرفی قاعدے کے خلاف، صرفی قاعدے کے مطابق نہیں ہے. امید کے بعد سمجھ آئی ہوگی. اور میں نے حاشیہ نمبر 3، حاشیہ نمبر 4، حاشیہ نمبر 5 بھی آپ کو بتلایا ہے، باقاعدہ ہم نے نشان لگا کر کے دکھلایا ہے. آپ حاشیہ کا ضرور مطالعہ کریں، حاشیہ ضرور دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آئے گی. ترجمہ دیکھ لیجیے اب. والقیاس الاجل فنحو آل، تو آلن اور معاون اور ابا یابا اور عویرا یعور فصیح فصیح ہے. لأنه ثبت عن الواضح، اس لیے کہ واضح سے اسی طرح ثابت ہے، اگرچہ یہ صرفی قاعدے کے خلاف ہے لیکن لغت اور واضح کے قاعدے کے کیا ہے؟ مطابق ہے. تب یہ کیا ہوگا؟ اس سے مخالفت قیاس لغوی نہیں ہوگی، اس وجہ سے یہ فصیح ہو جائے گا. واللہ اعلم بالصواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیل فصاحة المفرد مما ذکر ومن الکراہة في السمع بأن يكون اللفظ بحيث يمجها السمع ويتبرأ عن سماعها. یہاں سے حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ جو یہاں پر قیلہ لکھا ہوا آ رہا ہے، یہاں سے بعض لوگوں نے، ابھی بعض لوگ کون ہیں؟ دیکھیے نیچے لکھا ہوا ہے، نیچے لکھا ہوا دیکھیے نظر آ رہا ہے کہ بعض لوگوں سے مراد ہے حضرت مصنف رحمت اللہ علیہ کے معاصرین میں سے کوئی آدمی. وہ کہتے ہیں کہ فصاحت مفرد کے لیے غرابت، مخالفت قیاس لغوی سے خالی ہونے کی شرط کے علاوہ کراہت فی السماع سے خالی ہونا بھی ضروری ہے. جس طریقے سے کلمے کے مفرد کے فصیح ہونے کے لیے 3 عیبوں سے بچا ہوا ہونا. نمبر 1 تنافر حروف، نمبر 2 غرابت، اور نمبر 3 مخالفت قیاس لغوی. ان 3 عیبوں سے بچا ہوا ہونا ضروری ہے. بالکل اسی طریقے سے مفرد کا ایک چوتھی چیز ہے، وہ چوتھی چیز ہے کراہت فی السماع. کیا؟ کراہت فی السماع. اس کراہت فی السماع سے بھی بچا ہوا ہونا کلمے کے فصیح ہونے کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. اسی کو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے. کراہت اس کے معنی آتے ہیں ناپسند ہونا، اچھا نہ لگنا، اور سماع سے مراد ہے قوت
سامعہ، سمع سے کیا مراد ہے؟ قوت سامعہ۔ یہ دیکھیے بین السطور میں یہاں پر لکھا ہوا ہے، ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے نشانی لگا دی ہے، اس سے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہاں پر قوت سامعہ مراد ہے۔ قوت سامعہ یعنی کان، کان میں نہ پسند لگے، یعنی کان کو اچھا نہ لگے، کان کو اچھا نہ لگے، کان اس کو سننا نہ پسند کر دے، یعنی لفظ میں ایسا کوئی وصف نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کان اس لفظ کو سننے سے برات ظاہر کر دے، اور کان یہ کہے کہ میں اس کو نہیں سنتا، یعنی کان ناگوار سمجھے، ناپسند کرے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس کو بولتے ہیں کراہت فی السمع۔ کراہت فی السمع، کل لفظ میں ایسی صفت آ گئی کہ اس صفت کی وجہ سے اس مفرد کو کان سننا پسند نہیں کرتا ہے، کان دھکا مار کر کے اس کلمے کو بھگا دیتا ہے، اور کان یہ کہتا ہے کہ میں تو اس کو نہیں سنتا، اور اس کے سننے سے براعت ظاہر کرتا ہے، پسند نہیں کرتا، تو اس کو کہتے ہیں کراہت فی السمع، سننے میں کراہت ہونا، سننے میں کیا ہونا؟ کراہت کا ہونا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی مثال بھی دی ہے۔ اس کی مثال ہے ایک لفظ، جو لفظ کتاب میں دیکھیے آ رہا ہے الجرشہ، میں نشاندہی کر دیتا ہوں، یہ دیکھیے ایک لفظ آ رہا ہے الجرش، میں نے نشان لگا دیا، اس نشان کو غور سے دیکھیے، الجرشہ، یہ جو الجرشہ ہے، الجرشہ ایک شاعر ہے جس کا نام ہے ابو الطیب۔ ابو الطیب شاعر نے سیف الدولہ، علی سیف الدولہ کی تعریف میں عربی کے کچھ اشعار کہے ہیں۔ ان عربی کے اشعار میں ایک لفظ آتا ہے کریم الجرشہ۔ کیا لفظ آتا ہے؟ الجرشہ، الجرشہ یہ لفظ آتا ہے۔ چنانچہ پورا شعر دیکھیے کتاب میں اب آپ کو شعر کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں۔ دیکھیے شعر لکھا ہوا ہے، یہ یہاں پر دیکھیے میں جو نشاندہی کر رہا ہوں، یہ یہاں پر دیکھیے پورا شعر لکھا ہوا ہے، مبارک الاسم اغر اللقب کریم الجرشہ شریف النسب، لکھا ہوا ہے یہ۔ تو اس شعر میں آنے والا ایک لفظ، وہ لفظ ہے الجرشہ، یہ یہاں پر دیکھیے میں نشاندہی کر رہا ہوں، یہ الجرشہ، یہ جو الجرشہ لفظ ہے، یہ الجرشہ لفظ صرف الجرشہ، پورا شعر نہیں، صرف الجرشہ، یہ الجرشہ کا لفظ ہماری مثال ہے کراہت فی السمع کی، جو الجرشہ کا لفظ ابو الطیب شاعر کے شعر میں یہاں پر مذکور ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں تو الجرشہ کا لفظ ہے، یہ ہماری مثال ہے، پورا شعر ہماری مثال نہیں ہے۔ اب یہ جو الجرشہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس کا سننے کو کان کراہت محسوس کرتا ہے، کانوں پر ایک قسم کا بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ وہ الجرشہ کا لفظ بولے، الجرشہ کا لفظ بولے، اس لیے الجرشہ فصیح نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ فصیح نہیں ہوگا۔ تو یہ شعر ایک ایسے حرف پر، ایک ایسے کلمہ پر مشتمل ہوگا کہ جو کراہت فی السمع اپنے اندر رکھتا ہے، اور وہ ہے الجرشہ۔ اس وجہ سے یہ پورا کا پورا شعر کیا ہوگا؟ فصاحت سے نکل جائے گا، اور یہ پورا شعر غیر فصیح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب پورا شعر کا ترجمہ دیکھیں۔ پہلا لفظ شعر میں استعمال کیا ہے؟ مبارک الاسم، کہ اس کا نام کیا ہے؟ مبارک ہے، مبارک نام والا ہے، بابرکت نام والا ہے۔ مبارک نام اور بابرکت نام اس کا کیوں ہے؟ نیچے بین السطور میں دیکھیے لکھا ہوا ہے، میں آپ کی نشاندہی کرتا ہوں، لِأَنَّ اسمہ، یہ یہاں پر دیکھیے لکھا ہوا ہے، لِأَنَّ اسمہ، اس لیے کہ اس کا نام علی ہے،
فہو اسم مطابق لاسم، ہے کہ نہیں؟ تو یہ اس مطابق ہے حضرت علی کے نام کے، ومشعر بعلو، اور یہ علو کے کیا ہے کی طرف اشارہ کرنے والا ہے، تو یہ اس کا نام ہے علی، اس وجہ سے مبارک الاسم ہے، اور یہ اغر اللقب بھی ہے، اس لیے کہ اس کا لقب کیا ہے، سیف الدولہ ہے، مشہور لقب والا ہے۔ مشہور لقب کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا لقب سیف الدولہ ہے، اور سیف الدولہ بادشاہوں کے یہاں بہت مشہور لقب سمجھا جاتا ہے۔ اور جرشہ کے معنی ہے نفس، جرشہ کے معنی کیا ہے؟ نفس، طبیعت، مزاج، یہ جرشہ کے معنی ہے۔ اور شریف کے معنی ہے اچھا ہونا، اور نسب کے معنی نسب، شریف النسب ہے۔ شریف النسب کیوں ہے؟ شریف النسب اس لیے ہے، نیچے دیکھیں بین سطور میں لکھا ہوا ہے لِأَنَّهُ من بنی العباس، اس لیے کہ یہ بنو العباس میں سے ہے، نیچے لکھا ملا، اس لیے کہ بنو العباس میں سے ہے، اس لیے کہ بنو العباس میں سے ہے۔ اچھا، جو اغر اللقب ہے، اغر اللقب میں جو اغر کا لفظ ہے، اس اغر کے لفظ کی شارح نے یہاں سے دیکھے تشریح کی ہے کہ اغر کہا جاتا ہے اس گھوڑے کو کہ جس کی پیشانی پر سفیدی ہو، یعنی سر پر پیشانی پر سفیدی ہے، پورا بدن کسی دوسرے رنگ کا ہے، مثلا لال ہے یا کالا ہے، لیکن سر پر جو پیشانی ہے، یہ پیشانی صرف اس کی کیسی ہے؟ سفید ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پورا بدن جب کسی اور رنگ کا ہے اور پیشانی اس کی سفید ہے، سفید رنگ کا ہے، تو اس پیشانی کے سفید رنگ کے ہونے کی وجہ سے اس کی پیشانی خاص نمایاں الگ ظاہر ہوگی، سامنے آئے گی، تو یہ ہے اگر، روشن ہونا، واضح ہونا، ظاہر ہونا۔ پھر آگے شارح کہتے ہیں کہ ہر واضح اور معروف چیز کے لیے اگر کا لفظ بولا جانے لگا، جو بھی چیز معروف ہے، مشہور ہے، واضح ہے، اس کے لیے اگر کا لفظ بولا جانے لگا اور اسی کے لیے لفظ استعمال کیا جانے لگا۔ تو اگر کا کیا ترجمہ ہوگا؟ مشہور، کیا؟ مشہور، لکل واضح معروف، ہر مشہور کے لیے۔ تو اگر کا ترجمہ کریں گے مشہور، تو لقب کا ترجمہ ہوگا، اگر القب کا ترجمہ ہوگا مشہور لقب والا۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ مشہور لقب والا۔ ٹھیک ہے، حاصل یہ ہے کہ حضرت مصنف علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی ہم معاصر عالم ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے مفرد کا ان 3 عیبوں سے فصیح بننے کے لیے خالی ہونا ضروری ہے، ان 3 عیبوں کے ساتھ، تنافر حروف کے ساتھ، غرابت اور مخالفت قیاس لغوی، ان تینوں عیبوں کے ساتھ ساتھ مفرد کا فصیح ہونے کے لیے ایک چوتھے عیب، وہ چوتھا عیب ہے کراہت فی السماع۔ اس کراہت فی السماع سے بھی اس کا خالی ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کراہت فی السماع سے بھی خالی ہونا ضروری ہے، یہ انہوں نے بات کہی ہے۔ اور کراہت فی السماع کی مثال انہوں نے دی ہے کہ ایک لفظ ہے الجرشہ، جو ابو الطیب شاعر کے شعر میں مذکور ہے۔ یہ لفظ ایسا ہے کہ جس کا سننا کان کو ناگوار گزرتا ہے، کان نہیں چاہتا کہ وہ یہ لفظ سنے، تو کراہت فی السماع الجرشہ میں موجود ہے۔ اس وجہ سے ابو الطیب شاعر کا یہ شعر جو انہوں نے اپنے ممدوح سیف الدولہ کی تعریف میں پڑھے ہیں، یہ شعر الجرشہ لفظ پر مشتمل ہو جانے کی وجہ سے غیر فصیح ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ غیر فصیح ہو جائے گا۔ حاصل خلاصہ یہ ہوا کہ ان کا دعویٰ یہ کرنا کہ کلمے کا فصیح ہونے کے لیے ان تینوں عیبوں کے ساتھ ساتھ ایک اور عیب ہے کراہت فی السماع، اس سے بھی خالی ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس سے بھی خالی ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب شارح حضرت علامہ سعد الدین طبطزانی رحمۃ اللہ علیہ کہاں رکنے والے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ محل نظر ہے۔
قابل اشکال ہے۔ یہ کہنا کہ قرات فی السماء سے بھی بچنا چاہیے، قرات فی السماء سے بچنے کو الگ سے بیان کرنا محل اشکال ہے، اعتراض کی جگہ ہے، اس میں نظر ہے۔ کیا نظر ہے؟ نظر ہے کہتے ہیں اس لیے کہ دیکھیے کراہت فی السماء، کان سننے میں ناپسندیدگی کی اظہار کرے، کان سننا پسند نہ کرے، یہ تو غرابت کی جہت میں سے ہے، یہ غرابت کے قبیل سے۔ اس لیے کہ ہم نے غرابت کی تفسیر ما قبل میں کس سے کی ہے؟ وحشت سے کی ہے۔ اور وحشت کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کلمہ وحشی ہے، وحشی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کان اس کو سننا نہیں چاہتا، کوئی آدمی اس کو بولنا پسند نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ سننا نہیں چاہتا۔ جب سننا نہیں چاہتا تو کوئی بولنا نہیں چاہتا، کوئی بولنا نہیں چاہتا، کیوں؟ کیونکہ سننا نہیں چاہتا۔ اور نہ سننا اور نہ بولنے، لوگوں کے نہ سننے اور نہ بولنے کی وجہ سے وہ لفظ چھوڑ دیا گیا ہے، وہ لفظ استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ وہ لفظ جب چھوڑ دیا گیا ہے، وہ لفظ استعمال نہیں ہو رہا ہے، تو کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ کیونکہ لوگ اس سے بھاگ رہے ہیں، وہ لفظ لوگوں سے بھاگتا ہے، وحشی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی تو ہے کراہت فی السماء، اس کی تفسیر تو ہم نے وہاں کر دی ہے۔ چنانچہ یہاں پر مثال بھی دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک لفظ آتا ہے تکاکاتم اور افرنقو، تکاکاتم اور افرنقو، یہ کوئی آدمی بولنا نہیں چاہتا، لیکن ایک آدمی تھا جس کا نام انہوں نے کیا کہتے ہیں حاشیے میں، حاشیہ نمبر 8 میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے حاشیہ نمبر 8 سے ہی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور حاشیہ نمبر 8 کی میں دیکھیں نشاندہی کرتا ہوں۔ حاشیہ نمبر 8 یہ دیکھیں یہاں پر، یہ حاشیہ نمبر 8، یہاں آپ اس کا مطالعہ کیجئے۔ دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی تھا، نحوی آدمی تھا، اس کا نام تھا عیسیٰ بن عمر نحوی۔ ہاں اسی میں حاشیہ نمبر 8 میں جہاں میں نے نشان لگایا، اس میں آپ دیکھیے پڑھیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو تھا یعنی عیسیٰ بن عمر، یہ نحوی آدمی تھا، اور یہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر کے کہیں جا رہا تھا۔ جب یہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر کے جا رہا تھا تو اب گدھے کو پتہ نہیں کیا دقت ہوئی، اس دقت میں آ کر کے گدھے نے اس کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا، یہ گدھے سے گر گئے۔ جب یہ گدھے سے گرے ہیں تو چونکہ بڑے آدمی تھے، نحو کے امام سمجھے جاتے تھے، اس لیے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے کہ بھائی حضرت کو کیا ہو گیا۔ جب لوگ جمع ہوئے تو لوگوں کا جمع ہونا ان کو برا لگا، اچھا نہیں لگا، اس لیے انہوں نے کہا ما لکم تکاکاتم علی افرنقو، ما لکم تکاکاتم کتکاکیکم علی ذی جن افرنقو عنی۔ تو انہوں نے یہ جملہ کہا، اس جملے میں انہوں نے 2 لفظ استعمال کیے، ایک ہے تکاکاتم، ایک کیا ہے؟ تکاکاتم۔ یہ جو تکاکاتم ہے، اس تکاکاتم کا معنی نیچے دیکھیے بین سطور میں لکھا ہوا ہے کہ تکاکاتم کا ترجمہ ہے اجتماعتم، اور افرعون کا معنی ہے تفرقو، الگ ہو جاؤ، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم جمع ہو گئے میرے پاس ایسے جیسے کسی جنات والے آدمی پر جمع ہوتے ہیں، پاگل آدمی پر جمع ہوتے ہیں۔ افرنقو عنی، مجھ سے دور ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ مصنف شارح حضرت علامہ سعد الدین تبتزانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ یہ جو تکاکاتم افرنقو ہے، اس لفظ کو سننا آدمی پسند نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ جب اس نے عیسیٰ بن عمر نے یہ الفاظ استعمال کی تو ان الفاظ کے استعمال کرنے کا اثر یہ ہوا کہ لوگ وہاں سے فوراً کیا ہو گئے؟ ہٹ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لفظ کو سننا ان لوگوں کو پسند نہیں، اور انہوں نے یہ 2 لفظ استعمال کیا، تکاکاتم افرنقو، تو کراہت فی السماء ہے۔ کراہت فی السماء ہی کا مطلب ہے وحشی ہونا، اور وحشی ہونے کا مطلب ہم نے بیان کیا غرابت میں، تو یہ کراہت فی السماء غرابت میں داخل ہو گئی۔ جب کراہت فی السماء غرابت میں آ چکی ہے، داخل ہو گئی ہے، تو اس کو الگ سے بیان کر کے ایک چوتھی چیز بڑھانا اور یہ کہنا کہ چوتھا عیب ہے کراہت فی السماء سے بھی خالی ہونا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کہنا پھر صحیح نہیں ہوگا، بلکہ یہ غرابت میں داخل ہے۔ جب غرابت میں داخل ہے تو پھر الگ سے
کسی عیب کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شارح حضرت علامہ قزوینی سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اور ہیں، بعض لوگ اور ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر ایک بات اور کہہ دی ہے۔ کیا بات کہہ دی ہے؟ وہ یہ کہہ دی ہے، اور انہوں نے اس نظر کی، یہ جو یہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے وہ فیہ نظرون، تو فیہ نظرون کی دو تفسیر ہے، دو مطلب ہے۔ ایک مطلب تو وہ ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہ کہ یہ کراہت فی السماع غرابت میں داخل ہے۔ جب غرابت میں داخل ہے تو کراہت فی السماع کو الگ سے ایک عیب کے طور پر پیش کرنا مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس فیہ نظرون کی ایک دوسری تفسیر کی گئی ہے، یہ جو ہم نے نشان لگایا ہے یہاں پر، یہ اب جو نشان آپ دیکھ رہے ہیں صرف وقیلہ سے، اس نشان سے فیہ نظرون کی، یہ جو فیہ نظرون ہے اس کی ایک اور تفسیر کی گئی ہے۔ اسی تفسیر کا قیل لأن الکراہۃ سے بیان ہے۔ بعض لوگوں نے کیا تفسیر کیا؟ کہتے ہیں کہ کراہت فی السماع اور عدم کراہت فی السماع کا دار و مدار اچھی اور بری آواز پر ہے، اچھی اور بری آواز پر ہے، اچھی بری آواز پر ہے، اچھی بری آواز پر، یعنی کسی کی آواز اگر اچھی ہے تو اس اچھی آواز والے کا اس کلمے کو ادا کرنے کی وجہ سے کلمہ کا سننا کان پسند نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پسند کرے کیونکہ آواز اچھی ہے۔ اور اگر آواز اچھی نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ کان اس کو سننا پسند نہیں کرے گا، تو کراہت فی السماع ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو کراہت فی السماع کا دار و مدار طیب نغم اور عدم طیب، یعنی آواز کا اچھی ہونا اور آواز کا اچھی نہ ہونا، اس پر اس کا مدار ہے۔ لفظ نفس ہے، اس میں کراہت نہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں، کراہت فی السماع اس میں نہیں ہے۔ نہیں، میں نے غلط بول دیا، سمجھ رہے ہیں؟ نفس لفظ نہیں ہے بلکہ یہ کچھ اور بات ہے۔ سمجھیے، میں آپ کو پھر سے سمجھا رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے کیا کہا؟ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اگر کراہت فی السماع سے خالی ہونا فصاحت مفرد کے لیے شرط قرار دیا جائے، یہ کہا کراہت فی السماع، تو یہ جو کراہت فی السماع ہے اس کا تعلق ہے طیب نغم، آواز کا اچھا ہونا اور آواز کا برا ہونا، اس سے، ٹھیک ہے۔ اگر بری آواز سے پڑھا گیا تو اس میں کراہت فی السماع ہے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ غیر فصیح ہوگا۔ اور اگر اچھی آواز سے پڑھا گیا تو اس میں کراہت فی السماع نہیں ہوگی، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فصیح ہو جائے گا۔ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ یہاں سے جہاں اب میں نشان لگا رہا ہوں وفیہ نظرون سے، کہ یہ کہنا کہ کراہت فی السماع کا تعلق آواز کے اچھی اور بری ہونے سے ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، اس میں خود اشکال ہے۔ اس لیے کہ اچھی آواز والا الجرشہ اگر ادا کرے تو کیا کہیں گے آپ؟ الجرشہ فصیح ہو گیا۔ اور بری آواز والا اگر نفسن کے لفظ کو ادا کرے تو پھر کیا کہیں گے؟ نفسن میں کراہت آ گئی، کراہت فی السماع پیدا ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اسی کو مانتے ہیں، اچھی اور بری آواز کو اگر آپ کراہت فی السماع کا دار و مدار مانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں،
تو پھر اچھی آواز سے پڑھے جانے کی صورت میں الجرشہ کیا ہو جانا چاہیے؟ فصیح ہو جانا چاہیے، جبکہ الجرشہ فصیح نہیں ہے، کراہت فی السماع اس میں ہے، بہر صورت یہ غیر فصیح ہے، اچھی آواز سے پڑھا جائے یا بری آواز سے پڑھا جائے۔ اس کے برخلاف نفس کا لفظ ہے، جرشہ نفس کے معنی میں، تو نفس کا لفظ ہے، وہ کسی آواز سے پڑھی جائے، چاہے اچھی آواز سے پڑھی جائے یا بری آواز سے پڑھی جائے، بہر صورت وہ کیا ہے؟ فصیح ہے، ٹھیک ہے، فصیح ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ نظر کی تقریر وہی مناسب ہے جو میں نے پہلے نمبر پر تقریر کی ہے کہ بھائی کراہت فی السماع غرابت میں کیا ہے؟ داخل ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا فیہ نظر ان کی تشریح کرنا کہ کراہت فی السماع کا تعلق آواز کی اچھی اور بری ہونے سے ہے، یہ کہنا مناسب نہیں، صحیح نہیں ہے۔ اب آپ ترجمہ دیکھیے، کیا دیکھیے؟ ترجمہ دیکھیے۔ قیلا کہا گیا، فصاحت المفرد مفرد کا فصیح ہونا، خلوص ہو خالی ہونا ہے، مما اس سے جو ذکر کیا گیا، کیا ہے اس سے؟ نیچے دیکھیے لکھا ہوا ہے التنافر، الغرابت اور المخالفت قیاس لغوی، سمجھ رہے ہیں؟ ان تینوں سے خالی ہونا ہے۔ ومن الکراہۃ فی السمع، اور کراہت فی السماع سے خالی ہونا ہے، بأن یکون اللفظ، کہ ہو لفظ، بحیث ایسا، اس طور پر کہ یمجھہ السمع، کان اس کو پھینکے، دفع کرے، ویتبرأ، اور براءت ظاہر کرے، عن سماعہا، اس کو سننے سے، جیسے الجرشہ ابو الطیب شاعر کے شعر مبارک الاسم، مبارک نام والا ہے، اگر اللقب، مشہور لقب ہے، کریم الجرشہ، شریف نفس والا ہے، شریف النسب، اچھا نسب والا ہے، کیا ہے؟ اچھا نسب والا ہے، والاغر، اور اگر، من الخیل الابیض الجبہۃ، اگر اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کی پیشانی کیا ہے؟ سفید ہے، یہ الجبہۃ ابیض کا فاعل ہے، اسی لیے مرفوع ہے۔ ثم استعیر، پھر مستعار لے لیا گیا، لکل واضح معروف، ہر واضح اور مشہور چیز کے لیے۔ وفیہ نظر، اور اس میں نظر ہے، لأن الکراہۃ فی السمع، اس لیے کہ کراہت فی السماع، انما ہی، وہ ہے، من جہت الغرابت، غرابت کی جہت سے، انما ہی میں لازمی لوٹ رہی ہے کراہت فی السماع کی طرف، المفسرۃ، جس غرابت کی تفسیر کی گئی، بالوحشۃ، وحشت سے، جس غرابت کی تفسیر کی گئی کس سے؟ وحشت سے، جیسے تکاکا، تم الگ ہو جاؤ، یہ تکاکا تم جمع ہوئے ہو، افرنقو، الگ ہو جاؤ، او نحو ذالک، یا اس جیسے کوئی الفاظ، اس جیسے کوئی الفاظ کی مثال بین السطور میں دی ہے، اطلخم اللیل، اطلخم اللیل، یہ جو اطلخم اللیل ہے ادا کرنے میں تھوڑا مشکل و دشوار سا لگتا ہے۔ وقیل، اور کہا گیا، لأن الکراہۃ فی السمع، اس لیے کہ کراہت فی السماع، وعدمہا، اور عدم کراہت فی السماع، یرجعان، لوٹتے ہیں یعنی تعلق رکھتے ہیں، الی طیب النغم، آواز کے اچھی ہونے سے، وعدم طیب، اور آواز کے اچھی نہ ہونے سے، لا الی نفس اللفظ، نفس لفظ سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ وفیہ نظر، اور اس میں کیا ہے؟ نظر ہے، للقطع، کیونکہ یقینی ہے یہ بات، باستکراہ الجرشہ، کہ جرشہ ناپسندیدہ ہے، دون النفس، نفس کا لفظ ناپسندیدہ نہیں ہے، ما قطع نظر، نگاہ ہٹاتے ہوئے، عن النغم، نغم سے، نغمے سے، آواز کے اچھے اور برے ہونے سے نگاہ ہٹا کر کے رکھیے، تو پتہ چلتا ہے کہ نفس کا لفظ فصیح ہے اور جرشہ کا لفظ کیا ہے؟ غیر فصیح ہے، کیونکہ جرشہ میں کراہت فی السماع موجود ہے اور نفسن کے لفظ میں کراہت فی السماع موجود نہیں ہے، کراہت فی السماع موجود نہیں ہے۔